اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین۔ ناظرین و سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں قرآن جیسی کتاب سے ہدایت لینے کی توفیق مل رہی ہے۔ قرآن مجید پڑھنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، سنانا بھی عبادت، یعنی ہر طرف سے عبادتوں پہ عبادت، نور علی نور، اجر کا اجر، ثواب کا ثواب، فضیلت کی فضیلت، یعنی ہر اعتبار سے قرآن ہمیں تنہا نہ چھوڑے۔ یہ واحد وہ تنہا عمل ہے جو اپنے قریب آنے والوں کو یہ قرآن رہا نہیں کرتا۔ یہ ہماری طرح نہیں ہے جب کسی کو پکڑے، جب کسی کا ساتھ دے، جب کسی کے لیے احترام کا اظہار کرے تو جب تک ہمارا مفاد ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، یا جس سے کوئی مفاد ہمیں توقع ہو کہ ہمیں اس سے کوئی مفاد مل سکتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یوں ہی ہمیں پتہ چلا کہ اب یہ اس عہدے پہ نہ رہا، اب ہمیں مفاد نہیں ملے گا، اسی دن ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کتنی بے وفائی ہے ہماری زندگی میں، کتنی بے وفائی ہے ہمارے کردار میں، ہم کتنے خود غرض لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے معاشرے میں ہم طوفان دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ آج جو تخت پر ہے کل وہ تختے پر ہے۔ کیوں؟ اس میں کوئی کمی ہے یا وفاداریاں بدل رہی ہے، مفادات بدل رہے ہیں، یہاں پر بولیاں ہیں، اگر زیادہ بولی لگے تو جو زیادہ بولی لگائے اسی کا ہو جائے۔ یعنی پہلے جس بندے کو ہم تعریفات کے پل باندھ کر، جسے ہم ایک مقدس وجود کے طور پر معرفی کرتے ہیں، جب مفادات کی دنیا تبدیل ہو جائے تو وہی بندہ ہمیں سب سے زیادہ کرپٹ اور سیاہ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل بندہ بدلا نہیں ہے، ہماری نیتیں بدل گئی ہے۔ تو یہاں پر معاشرے میں ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا جو رابطہ ہے وہ لالچ اور مفادات کی بنیاد پر ہے۔ اسی وجہ سے ان روابط میں دوام نہیں ہے اور ان روابط میں استمرار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے قانون بنانے والے جو پارلیمنٹرین ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کتنی حکومتوں کے ساتھ ان کی وفاداریاں بدل رہی ہے، کتنے لوگوں کو یہ چھوڑ رہے ہیں اور کتنوں کے ساتھ یہ مل رہے ہیں۔ دراصل کیا ہے؟ یہاں پر ایک مفادات کی دنیا ہے، لیکن کیا قانون جو ہم نے بنایا جو مفادات کی بنیاد پر ہے، یا جو قانون اللہ نے بنایا اور جس بندے پر، یہاں پر بندہ بدلا نہیں ہے، ایک بندہ ہے اعلی عبدہ، اس پر یہ کتاب آئی ہے اور نہ اس کی وفاداری بدلے گی نہ کتاب کی وفاداری بدلے گی۔ کتاب بھی قیامت تک کے لیے اور وہ بھی قیامت تک کے لیے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ دیکھو اس میں کوئی کمی نہیں ہے، عوج نہ ہونا، یعنی آپ باریک بینی سے بھی دیکھیں اس کتاب میں تو آپ کو کوئی غلط چیز نظر نہ آئے، بلکہ یہ کیا ہے؟ قیماً مضبوط ہے، محکم ہے، اس میں قیومیت ہے۔ یعنی قرآن میں دیکھو لفظ قیم بہت اہم اس کے معنی ہے۔ مثلا خدا کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الحی القیوم۔ یہ جو قیومیت ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، اس قیومیت کی صفت کی وجہ سے آخرت، دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کائنات، یہ ہر چیز اگر اپنی جگہ پر استوار ہے تو یہ اس صفت قیومیت کی وجہ سے ہے، چونکہ وہ قیوم ہے تو وہی قوام دے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے اس کتاب کی تعریف کرتے ہوئے اس کتاب کی اس صفت کو بیان کیا۔ اس کتاب میں قیومیت ہے،
اس کتاب میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یہاں پر خود جو قیام ہے بہت اہم ہے۔ قیام ہمارے لیے قرآن نے بار بار کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ یہاں پر یہ ذہن میں سوال آتا ہے ہم تو نماز پڑھتے ہیں، جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، دراصل وہ جو بندگی کی کیفیت ہے اس کیفیت کو نہ ٹوٹنے دیں۔ آپ ہمیشہ رب کے آگے یوں تصور کریں کہ بندہ رب کے آگے کھڑا ہے۔ جب رب کے آگے کھڑے ہونے کا تصور آ جائے تو تمام انحرافات ختم ہو جائے، تمام منفی سوچ ختم ہو جائے۔ تو اس کتاب کے لیے پروردگار عالم نے ایک منفی کردار کو نفی کر کے کہا کہ عوجا، اور اس کے بعد ایک مثبت یہاں پر قیمن کہہ کر اس کتاب کی تعریف کی کہ اس کتاب کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کتاب کو اللہ نے استوار، یہ ہمیشہ محکم ہے، ہمیشہ اس میں ابھی ہمارے پاس ایک اصطلاح ہے، اصطلاح مقاومت۔ مقاومت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے بھی دشمن حملہ کرے یہ حملے کو ناکام بنا دے۔ ابھی سیاسی طور پر بھی ہم کہتے ہیں کہ فلسطینیوں نے مقاومت کی، لبنان کی مقاومت یا مقاومت کی جو تحریک چل رہی ہے، یعنی جس تحریک میں طاقت ہی طاقت ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، دشمن والا 1000 گنا اس سے زیادہ طاقت ہی کیوں نہ رکھے، یہ اس طاقت کو توڑ دے۔ کیوں؟ اس میں استواری ہے، ثبات قدمی ہے۔ تو جس میں ثبات قدمی ہو، جو ثابت قدم ہو، اس کے قدم کو کوئی ڈگمگا نہیں سکتا۔ تو کام کس کا چلے گا؟ جس کے قدم تزلزل کا شکار ہو وہ شکست سے دوچار ہوگا، لیکن جس کے قدم میں ثبات ہو وہ ثابت قدم رہے گا۔ تو یہاں پر اس کتاب کی جو ایک تعریف ہے وہ یہ ہے کہ قیمن، البتہ قیم کے کئی معانی ہے۔ ایک معنی وہی باارزش اور ایک انتہائی قیمت اور بیش بہا قیمت کے حامل چیز کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن کے ایک لفظ میں ہم کئی معانی کا تصور کر سکتے ہیں۔ یہ بے بہا بھی ہے، یہ نایاب بھی ہے، اس میں ثبات قدمی بھی ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو بزدل نہ بنا دے، یہ اپنے ماننے والوں میں یہ مقاومت منتقل کرے۔ اسی لیے کہا اس میں جو قیومیت ہے، کیوں یہ کتاب آئی؟ فرمایا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، یہ کافروں کے لیے خدا کی طرف سے ایک انتہائی ڈرانے والی کتاب ہے۔ یعنی کافروں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گی یہ کتاب۔ کتاب آنے کی علت کیا ہے؟ تاکہ کافر کی دنیا بدل جائے۔ آج دنیا اگر ظلمانی ہے تو کفر کی وجہ سے ہے، آج کافرانہ سوچوں کی وجہ سے ہے، کافرانہ اور سیاہ قوانین کی وجہ سے لوگوں کی زندگی تاریک بنی ہے، لوگوں کا جینا حرام ہوا ہے۔ تو یہاں پر لِيُنذِرَ کہا تاکہ ڈرایا جائے اس کتاب سے۔ اب ڈرانے والا کون ہے؟ عبد ہی ہے، یعنی ڈرانے والا خود اتنا پاکیزہ ہے کہ کسی کو اس کی طرف انگلی اٹھانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔